وہ کل پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چور ثابت ہوا، جس نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ جو شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور دیکھیے، تحفے ملنا، تحفوں کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے استعمال کرنا، یہ بالکل ایک روایت ہوتی ہے، لیکن تحفوں کو بیچ دینا یہ آج تک نہ کسی نے سنا، نہ دیکھا، نہ پڑھا۔ اور قوم عمرانیہ جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ ان کی ریڈ لائن ہے۔ عمران خان، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو نظر نہیں آیا کہ عمران خان جو ہے آپ کی ریڈ لائن نے زکوٰۃ اور خیرات چوری کرنے کی ریڈ لائن عبور کر لی، آپ کی ریڈ لائن نے آٹا اور چینی چوری کرنے کی ریڈ لائن عبور کر لی، آپ کی ریڈ لائن نے جو تحفے جو ہے جو ان کو ملتے ہیں ایک حکمران کو، اس کو چوری کرنے کی ریڈ لائن کر لی۔ اور مجھے تو شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے، اتنی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ وہ حکمران ہے کہ جس نے نہ گلدان چھوڑا، نہ ڈیکوریشن پیس چھوڑا۔ آپ کی ریڈ لائن کی یہ حیثیت ہے، آپ کی ریڈ لائن پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کی ریڈ لائن عبور کر چکا ہے۔ اور اب جب کسی ملک کے حکمران کے بارے میں یہ خبر جائے کہ اس نے کسی ملک کا دیا ہوا تحفہ بیچ دیا ہے، تو اس ریڈ لائن کو پھر میرا خیال ہے کہ چوراہے میں ریڈ لائن کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جو چور کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور عمران خان، آپ کو پتا ہے نا، بہت کہتے ہوتے ہیں کہ چھوٹے چور جو ہیں وہ جیل میں کیوں ہیں، تو آپ نے تو چھوٹے پن کی انتہائی کر دی کہ آپ نے، اور ایک طرف یہ کہتے ہیں ہمارا دیکھیں نا اربوں روپیہ منٹ میں اکٹھے کر لیتا ہے۔ وہ اربوں روپیہ اگر واقعی منٹ میں اکٹھا کر لیتا ہے تو اتنا چھوٹا ہے، اور اتنی چھوٹی حرکتیں ہیں اس کی کہ وہ جو ہے وہ چند لاکھ یا چند کروڑ روپے کے تحفے نہیں چھوڑتا، اور ان تحفوں کو جو ہے وہ پھر ڈکلیئر نہیں کرتا، پھر اس کے بارے میں چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ پہلے تو دو باتیں پبلک کنزمپشن کے لیے جو کل میں نے سنی کہ جی دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جی 120 دن کے بعد اختیار نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے، غلط ہے، اس لیے کہ یہ چوری سرفیس پہ آئی ہی نہیں۔ یہ جو گوشوارے ہر سال ہر پارلیمنٹیرین جمع کراتا ہے، اس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، لیکن جب آپ نے گوشواروں میں ایک چوری ظاہر ہی نہیں کی اور آپ کی چوری پکڑی نہیں گئی، تو پھر جب وہ چوری سرفیس پہ آئے گی اس کے بارے میں تب بات ہو سکتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کیا الیکشن سے پہلے لوگوں کو نااہل نہیں کیا؟ اور پھر الیکشن کمیشن کا اختیار وہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کو نیشنل کی کوئی ریفرنس بھیج دے۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے توشہ خانہ کی یہ سامنے آنے کے بعد جب اس نے یہ ٹیک اپ کیا کہ یہ چوریاں جب آ گئی ہیں سامنے، عمران خان صاحب نے یہ کرتوت فرما لیے ہیں، تو انہوں نے ایک ریفرنس قانون کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کو بھیجا۔ اب الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے بائی دا لا کہ اس نے الیکشن کمیشن بھجوائے جانے والے تمام تر جو ریفرنسز ہیں ان کو ٹیک اپ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ کچھ ریفرنسز کو وہ چاہیں تو وہ ریجیکٹ کر دیں، اور کچھ ریفرنسز جو ہیں ان کو تو وہ انٹرٹین کر لیں۔ اور عمران خان کے کیس میں یہ ہوا، عمران خان صاحب سے بار بار ان سے یہ توشہ خانہ ریفرنس کے بارے میں آج سے نہیں ہو رہا، عمران خان کے دور حکومت میں توشہ خانہ پہ سوالات ان کے اس کے اوپر اٹھ گئے تھے۔ جس صحافی نے یہ باتیں ٹیک اپ کی ان کو دھمکیاں دی گئی، اور ابھی بھی جو آپ نے ایک وہ بھی میں یہ بھی قوم عمرانیہ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کا لیڈر اتنا بڑا جھوٹا ہے، مجھے آپ کے ساتھ دلی ہمدردی ہوتی ہے سم ٹائمز۔ آپ کے لیڈر نے آپ کو جو ہے وہ باہر آ کے ایک تو بتایا میرا تحفہ میری مرضی، اس کے اوپر مطلب بہت ہی یہ اتنی فضول قسم کی لاجک اور پنچ لائن تھی کہ اس کے اوپر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کا تحفہ آپ کی مرضی ہوتی اگر وہ تحفہ آپ کو ایز عمران خان ملا ہوتا۔ آپ کو تو تحفہ ایک ہی ملا جو جمائمہ بی بی نے آپ کو طلاق کے بعد جو ہے وہ تحفہ دیا، وہ 300 کنال کا بنی گالا، اور پھر یہ ہے کہ ان کو اتنا انہوں نے وہ رکھا کہ انہوں نے خود نہیں دیا، وایا راشد خان بھیج دیا۔ اور پھر آپ نے جھوٹ بولا اپنے جو قوم عمرانیہ کے ساتھ کہ میں نے وہ سڑک بنانے پہ پیسے لگائے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں عمران خان نے الیکشن کمیشن میں یہ سٹانس لیا ہی نہیں کہ انہوں نے ان پیسوں سے سڑک بنائی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے بولنے اور اس کی سچائی میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اس آدمی نے جھوٹ بولا آپ کے
اپنے گھر کی سڑک بنائی، چونکہ وہ سڑک CDA نے بنائی تھی، اس کا ریکارڈ موجود ہے، اس لیے اس نے دوبارہ اور جو ہے وہ اس سے بچنے کے لیے اس نے وہ الیکشن کمیشن میں سٹانس نہیں لیا۔ اب پوچھے اگر قوم میں یوتھ میں کسی کے پاس دماغ اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ہوش حواس دیے ہیں تو ان سے پوچھے کہ عمران خان صاحب یہ آپ نے پیسے جو ہیں یہ آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ سڑک پہ لگائے ہیں، الیکشن کمیشن میں تو آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نے سڑک پہ لگائے ہیں۔ اور پھر گھڑی کے اوپر، چونکہ گھڑی بہت مشہور زمانہ جو ہے وہ ہو گئی ہے، تو وہ گھڑی کے اوپر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ مجھے ایک پوئم جو بچپن میں ہم نے سنی تھی وہ مجھے کل بہت یاد آئی عمران خان صاحب کے سارے کیس پہ، میں عمران خان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ نظم تھی چیچو چیچو چاچا، چیچو چیچو چاچا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے وہاں 1 بجایا تھا، یہاں 2 بجائے، گھڑی نے 2 بجائے، چوہا نیچے آیا۔ تو یہ جو چوہا ہے جس نے یہ چیچو چیچو چاچا کھیلا پاکستان کی قوم کے ساتھ، اور گھڑی وہ درست کہا ہے کسی نے کہ گھڑی کبھی کبھی ٹائم بتانے کے ساتھ ساتھ بندے کی اوقات بھی بتا دیتی ہے، اور عمران خان کی اوقات یہی تھی کہ وہ ایک گھڑی چور ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اچھی گھڑی سے بری گھڑی تک کا سفر جو ہے عمران خان صاحب کا، اس میں پاکستان کی قوم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس اچھی گھڑی سے بری گھڑی تک کا سفر جو ہے اس بری گھڑی سے اللہ تعالیٰ سب کو بچا لے۔ جس طرح سے عمران خان جو اپنے آپ کو صادق اور امین کہتا تھا وہ اتنی بری طرح ایکسپوز ہوا، اور پھر کل سے عمران خان صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ کاش یہ گھڑی چوری کرنے سے پہلے وہ 2 گھڑی سوچ لیتے تو یہ گھڑی نہ آتی، اور یہ گھڑی نہ آتی تو آج ان کو گھڑی گھڑی جو ہے وہ ذلیل نہ ہونا پڑتا، اور پاکستان کی عوام گھڑی گھڑی ان سے یہ سوال نہ پوچھنی ہوتی کہ گھڑی چوری کیوں ہوئی۔ اور یہ گھڑی چوری جو ہے یہ عمران خان کا ٹریڈ مارک ہوگا۔ عمران خان جب بھی زندہ رہے گا وہ تا زندگی گھڑی چور کہلائے گا، اس کو گھڑی چور کہا جائے گا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ٹیبل لیمپ چور بھی ہے، عمران خان ڈیکوریشن پیس چور بھی ہے، 3500 روپے کا ڈیکوریشن بھی چوری کرتا ہے، وہ بھی ہے، لیکن گھڑی گھڑی والا جو معاملہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اور اس آدمی کو عادت ہو چکی ہے جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے کا، اس آدمی کو عادت ہو چکی ہے کرپٹ پریکٹسز کرنے کا، اور بعد میں آ کے کہہ دیتا ہے کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں، میں تو معصوم بہت ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ اور کل میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے جو ہے وہ نواز شریف سے ملایا جا رہا ہے، قطعاً نہیں۔ نواز شریف کے ساتھ سیاسی معاملہ ہوا، نواز شریف کو اپنے بیٹے سے ایک تنخواہ جو وہ لے سکتے تھے لیکن نہیں لی، اس کے اوپر نااہل کیا گیا، اور آج تک نواز شریف کے اوپر آپ کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکے۔ آپ کے اوپر اس وقت فارن فنڈنگ کا الزام بھی موجود ہے، آپ کے اوپر اس وقت زکوٰۃ اور خیرات کھانے کا الزام بھی موجود ہے، آپ کے اس وقت باہر کے ملکوں کے جو ہے لوگوں سے پیسے لے کر ان کا ایجنڈا فالو کرنے کا الزام بھی موجود ہے، اور آپ کے اوپر اب گھڑی چوری کا الزام بھی ہے، اور آپ کو اس گھڑی چوری کا الزام کا جواب اب دینا پڑے گا۔ یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ وہ چور ہیں جس کو حکومت میں آنے سے پہلے زکوٰۃ اور خیرات کھانے کی عادت تھی، چوری کرنے کی عادت تھی، اور پھر عمران خان پاکستان کی تاریخ کا وہ وزیر اعظم ہے کہ جس کے آج تک ذرائع آمدنی کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن ان کو چونکہ ذرائع آمدن ان کے ہیں نہیں، ATM ان کے پاس بچے نہیں، تو اب ان کا ذریعہ آمدن یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ تحفے بیچنے شروع کیے، اور عمران خان نے اپنی 60-65 سال میں، چونکہ اب 70 کے ہو گئے ہیں 4 سال پہلے سے، جو انہوں نے 70 سال میں اتنی کمائی نہیں کی جتنی انہوں نے یہ تحفے بیچ کے کمائی کی، اور وہ پھر وہ پی گئے۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، ان کو عادت ہے نا، مطلب کچھ بھی پی جاؤ، کسی کا بھی نام نہ لکھو، کسی کا ریکارڈ غائب کر جاؤ، یہ ان کو عادت ہے۔ لیکن عمران خان صاحب آپ کو اس گھڑی چوری کا اور یہ گھڑی چوری کا خطاب آپ کو مبارک ہو۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے اوپر اور بہت سارے الزامات لگے، دنیا میں بہت سارے وزیر اعظم کے بہت سارے الزامات لگتے ہیں، لیکن عمران خان اس تاریخ کا، پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ کا انوکھا وزیر اعظم ہے کہ جو ایک گھڑی چور ہے، اور اس کے ساتھ نام کے ساتھ جب تک زندہ رہے گا گھڑی چوری کا لفظ جو ہے وہ ساتھ رہے گا۔ اور آخر میں گھڑیاں جو ہے وہ ٹائم بتانے کے ساتھ ساتھ بندے کی اوقات بھی بتا دیتی ہیں، اور یہ اوقات جو ہے یہ نظر آ جاتی ہے اپنے اربوں روپیہ جو اکٹھا کرنے والا بقول ان کے جو لیڈر ہے وہ اتنا چھوٹا اور گرا ہوا ہے
کہ وہ چند لاکھ روپے کے اور چند کروڑ روپے کے جو گفٹس ہیں وہ بھی جو ہے ہضم کرنے سے باز نہیں آیا. اور اس گھڑی چور کو تادیر یاد رکھا جائے گا, اور جو نہیں رکھا جائے گا وہ ہم یاد کرائیں گے کہ گھڑی چور ایک دفعہ کا گھڑی چور ہمیشہ کا گھڑی چور ہوتا ہے. سو چیچو چیچو چاچا, گھڑی پہ چوہا ناچا, گھڑی نے 2 بجایا تو پھر چوہا نیچے آیا. میڈم ساری پریس کانفرنس گھڑی کے گھومی جا رہی ہے. جی عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چوروں کو پکڑ لیا جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی جو چوریاں کرتے ہیں, اور بڑی چوریاں جنہوں نے کی ہے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, ان کو ریلیف بھی دے دیا جاتا ہے. کیا اس ملک کو گھڑی چوروں نے نقصان پہنچایا ہے جنہوں نے منی لانڈرنگ کی, کرپشن کی, جن پہ ایلیگیشن ہے, انہوں نے نقصان پہنچایا اس ملک کی سلامتی کو اور انٹرنیشنل وقار؟ دیکھیے پہلے تو الزامات عمران خان صاحب پہ بھی ہیں, منی لانڈرنگ کے بھی ہیں, اور گھڑی چوری کا الزام بھارت کسی کے اوپر نہیں لگا. پاکستان کی تاریخ کے دنیا کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم پہ نہیں لگا ہوگا. اب یہ اپنا اپنا ظرف اور اپنی اپنی اوقات ہے. کوئی بیچارہ گھڑی چوری کی قابل ہے تو پھر وہ وہی کر سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ کافی فنکار آدمی ہیں. انہوں نے گھڑی چوری کے ساتھ ساتھ اربوں روپے کی ڈکیتیاں بھی کی ہیں, منی لانڈرنگ بھی کی ہیں. اور الزام کے اوپر بھائی بات نہیں ہوتی. الزامات تو ان کا نام الزام خان ہے, وہ صرف الزامات لگا سکتے ہیں. کسی الزام کو ثابت کریں. میں نے آپ کو پھر کہا, مجھے میاں محمد نواز شریف کے اوپر کوئی ایک الزام بتا دیجیے جو اس نے لگایا ہو, سوائے اس کے 30 سال لوٹا 30 سال لوٹا. یہ ریٹرک کب تک چلے گا؟ کہاں لوٹا 30 سال؟ کوئی ایک الزام لگائے کہ میاں نواز شریف نے فلانی جگہ پر جو ہے وہ یہ کک بیک لی, یہ کرپشن کی, یہ منی لانڈرنگ کی, کوئی الزام نہیں. 30 سال لوٹا, وہ ایک رکھا ہوا وہ قوم عمرانی ہے, وہ بھی 30 سال لوٹا, بس کہیں جانا ہے, کہیں نظر میں کوئی حرج نہیں ہوتا تو یہ کہیں جائے. لیکن اب دوسروں کو چور کہنے سے پہلے اپنے گھڑی چور کی اوقات ضرور یاد رکھیے گا. عمران خان جو ہے وہ نائل تو ہو چکے ہیں, لیکن پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہے کہ اب پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کو ڈیزالو کر کے الیکشن کروائے جائیں یا پھر لانگ مارچ کیا جائے. اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیے پہلے تو عمران خان صاحب کے خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ وہ خالہ جی کا گھر ہے وہ ان کا وہ پنجاب اسمبلی توڑ لیں گے. پنجاب اسمبلی کے مالک جو ہے اور پنجاب اسمبلی کے وہ عام عوام ہیں جنہوں نے ووٹ ڈال کر اپنے نمائندے وہاں بھیجے ہیں. اور عمران خان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے بارے میں سوچے بھی. اور یہ غلط فہمی وہ جانے دے. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم نے گزارش کی ہے 10 بدستہ, آج ارلی ہیئرنگ کے لیے جو ہے وہ پٹیشن بھی دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ میں کہ مائی لارڈ ہم پہ بھی مہربانی کریں, ہم بھی خوش قسمت ہو جائیں, ہماری بھی جو ہے پٹیشن کبھی لگ جائے کرے ٹائملی. ہماری پٹیشن کو جو ہے وہ 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں. ہماری جو عدالتی وزیر اعلیٰ کی پٹیشن ہے وہ نہیں سنی گئی, وہ ریویو نہیں سنا گیا. سو اس کو بھی ہم نے جو ہے ارلی ہیئرنگ کے لیے ریکویسٹ کی ہے. اب مائی لارڈ جو ہے وہ ہماری طرف بھی مہربانی کرے, قانون اور آئین کے مطابق اس پٹیشن کا فیصلہ کر دیتے ہیں. میڈم عمران خان کی نااہلی کی جو مدت ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اسی اسمبلی کے ٹینیور تک ہے. تو میاں نواز شریف کو جب نااہل کیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ انہیں تاحیات نااہل کیا گیا, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں خوش قسمت ہے, پھر میں کہوں گی عمران خان, مجھے ان کی خوش قسمتی پہ بڑا رشک ہوتا ہے سم ٹائم کہ وہ نیوی ہو کے پھر نکل جاتے ہیں. ان کے ساتھ ابھی بھی ایک میں سمجھتی ہوں کہ سافٹ کارنر رکھا گیا ہے عمران خان کے اوپر. حالانکہ وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے اتنی چھوٹی حرکت کرنے والے آدمی کو بہت بڑی سزا ملنی چاہیے تھی, لیکن ان کے ساتھ پھر بھی ایک جو ہے وہ ان کو جو ہے 63(1)(p) کے تحت جو ہے وہ اس اسمبلی کے ٹینیور کے لیے سزا دی گئی. لیکن برائے مہربانی فیصلہ پڑھ لیجئے, اس میں الیکشن ایکٹ کے جو ہے وہ 3 شکوں کے انڈر بھی عمران خان صاحب کو سزا دی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ 63(1)(p) کو ان 3 شکوں کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے, اور ان 3 شکوں کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود سیشن کورٹ کے اندر عمران خان کے خلاف کیس دائر کرے گا جس کا فیصلہ 120 دن کے اندر ہونا ہے. اور پھر اس میں ان کو 3 سال سزا اور جو ہے وہ 7 جرمانہ ہو سکتا ہے. اور دوسری جو شک ہے اس کے تحت ان کو 5 سال کی نااہلی جو ہے وہ بھی برداشت کرنی پڑے گی, اور ساتھ کے ساتھ جیسے ہی یہ اب ان کا حق ہے وہ اپیل میں جائے, بالکل شوق سے جائیں, لیکن جیسے ہی یہ سزا ویریفائی ہوتی ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس پارٹی قیادت جو ہے اس کو رکھنے کا بھی اختیار ختم ہو جائے گا. بیکاز رولز کے مطابق جب ایک جو پارٹی صدر ہے یا پارٹی کا جو لیڈرشپ ہے اگر وہ کرپٹ پریکٹسز کے اندر ملوث ہو تو پھر وہ پارٹی قیادت نہیں کر سکتا. جیسے اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو بڑی طریقے سے سینٹ کے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ سائڈ پہ کیا گیا تھا. ہم طریقے سے تو نہیں کریں گے لیکن قانون کے مطابق ضرور کریں گے, اور یہ قانون میاں نواز شریف کے لیے علیحدہ
اور عمران خان کے لیے علیحدہ نہیں ہوگا، ایک جیسا قانون ہوگا. اور اگر خیالی تنخواہ پہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ تاحیات نااہل ہو سکتے ہیں، تو پھر اس شخص کو جو ہے وہ اس کی جو نااہلی ہے وہ بھی تاحیات بنتی تھی. چلیں الیکشن کمیشن نے ان کے اوپر پھر بھی جو ہے وہ مہربانی کر دی، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو قید ہے، جو اس نے چوری کی ہے، جو اس نے فراڈ کیا ہے، جو اس نے جو ہے اس ملک کے لوگوں کے ساتھ جو ایک فراڈ کی جو ایک اس نے ایپیسوڈ تحریر کی ہے، اس میں پھر اس کو سزا ہونی چاہیے، اور سزا بھی پھر قید بامشقت ہونی چاہیے. اچھا، میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، آپ نے تھوڑا سا اس میں پہلے جو ہے وہ گائڈ کر دیا. اگر پارٹی سربراہ نائل ہوتا ہے تو کیا پارٹی نائل ہوتی ہے؟ اور اگر پارٹی نائل ہوتی ہے تو ان کی خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں جو حکومت ہے ظاہر ہے وہ بھی پارٹی نہیں، پارٹی قیادت کا فرمائیے گا اس میں کہ وہ مماثلت ہے کہ اگر فارن فنڈنگ پہ انہوں نے اس کو فیصلہ لینا تھا تو توشہ خانہ پہ لے لیا، جیسے اقامہ کا معاملہ تھا، پاناما کا معاملہ تھا اور اقامہ پہ نائل کر دیا. نہیں بھائی، آپ مکس کر رہے ہیں، یہ دو مختلف کیس ہیں. وہ ایک ہی کیس تھا، وہ پاناما ایک تھا، اس کے اندر سے اقامہ نکلا تھا. اب یہ علیحدہ چیز ہے، یہ فارن فنڈنگ علیحدہ چیز ہے، اور یہ جو توشہ خانہ ہے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اور عمران خان صاحب نے ابھی فارن فنڈنگ کا جواب دینا ہے. ابھی ان کو جو منی لانڈرنگ کی ہے انہوں نے اس فارن فنڈنگ کے ضرور ابھی اس کا جواب دینا، وہ علیحدہ کیسز ہیں، اس کو آپ علیحدہ رکھیے. سو یہ پاناما میں سے اقامہ نکلا تھا، لیکن یہاں پر مزے کی بات ہے کہ جس چیز کو ہاتھ رکھتے ہیں اس میں سے تو عمران نامہ نکلتا ہے، اور ایک ایسا امال نامہ نکلتا ہے عمران خان کا کہ وہ پھر بندہ اس کے اوپر رش کرتا ہے کہ کیا کمال ہی ہو. میڈم، آڈیو لیکس آئی، اس کے بعد ضمنی انتخابات ہوئے اور عمران خان کی مقبولیت ویسے ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس فیصلے کے بعد اس کی مقبولیت میں بھی فرق پڑے گا؟ دیکھیے، مقبولیت کا یہاں سے فیصلہ اندازہ لگا لیجیے کہ کل عمران خان صاحب جو ہے ان کی پوری پارٹی جو ہے وہ کل رات سے تیاری کر رہی تھی، اور خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب نے، پنجاب میں یاسمین راشد نے، اور بلوچستان میں قاسم سوری صاحب آلریڈی جو ہے یہ کال دے چکے تھے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کیا گیا تو سب سڑکوں پہ آ گئے. اب آپ خود بتائیے، آپ سب لوگ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، کل کتنے لوگ نکلے عمران خان کے لیے؟ عمران خان کی دیکھیے ان کے وہاں پر انٹرٹینمنٹ کے لیے جانا، ان کے لیے تصویریں سیلفیاں، وہ اس کے لیے جانا، وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے جانا اور چیز ہے. لیکن میں نے 1000 دفعہ کہا کہ جلسے کبھی بھی مقبولیت کا پیرامیٹر نہیں ہوتے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی قوم بہت باشعور قوم ہے. وہ ایک کم از کم زکوٰۃ خور اور خیرات خور جو ہے اس کو جو ہے وہ، اور پھر اس کے بعد اب وہ اتنا گر جائے زکوٰۃ اور خیرات کھاتے کھاتے کہ وہ گھڑی چوری پہ بھی آ جائے، اس جیسے شخص کو سپورٹ کرنے کے بارے میں 10,000 دفعہ سوچے گی. اور ان کو سوچنا چاہیے، کیا جو گھڑی نہیں چھوڑ رہا تھا، جس کو گھڑی یہ خیال نہیں آیا کہ میں گھڑی چوری کر کے پاکستان کی عوام کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، کیا وہ پاکستان کا خزانہ چھوڑے گا؟ اور اس نے 4 سال کی حکومت میں یہ کیا. فرا گوبھی کہاں سے آئی تھی؟ وہ پنکی پیرنی کے ہیرے جو ہے وہ کون لے رہا تھا؟ یہ ہیرو کے معاملے میں ہیرو کی جو ہے وہ کیسے ہیرو کے تھرو جو ہے وہ لین دین ہو رہا تھا پیسوں کا. تو یہ تمام چیزیں چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. اور عمران خان صاحب جو اپنے آپ کو ثاقب نثار کی مہربانی سے صادق اور امین بنائے بیٹھے تھے، صادق اور امین، جھوٹے صادق اور امین کے شکل کے اوپر سے یہ اب پرتیں اتر رہی ہیں، اور نیچے سے ایک نہایت بھیانک، گھنونا اور ایک فتنہ چہرہ جو ہے وہ پاکستانی قوم کے سامنے آ رہا ہے. تھینک یو. عامر جی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو امپائر تھا عمران خان کے پیچھے، اب وہ امپائر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے امپائر کو گئے ہوئے بڑے دن ہو گئے، تبھی تو چلاتے اور بلبلاتے پھر رہے ہیں ہر جگہ پہ کہ، اور وہ ان کو غیر قانونی غیر آئینی کام کرنے میں مجبور کر رہے ہیں، مجھے لے آؤ. اگر وہ اتنے ہی پاپولر ہوتے تو پھر وہ ان کو کسی اور کو پکارنے کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن میں نے جو ہے وہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مطلوبہ سہولت ان کو فراہم نہیں کی گئی ہے، سو اب اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے خود لڑنا ہے. صاحب، جاتے جاتے یہ بھی فرمائیے گا کہ کل جو نااہلی کے بعد لوگوں کا آپ نے ریئیکشن دیکھا، عوام نے جو، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس کے بعد لانگ مارچ کی کال دے گا اور وہ ایسے ہی اس کو رسپانس؟ میں تو آپ کو ہر دفعہ کہہ رہی ہوں لانگ مارچ نہیں کرے گا، میں تو آپ کو ہر دفعہ کہہ رہی ہوں، کیونکہ وہ جن گارنٹیوں کے چکر میں ہے وہ اس کو ملے گی نہیں، اور گارنٹیوں کے بغیر طوطا فال نہیں نکال رہا. جو پیرنی صاحبہ ہیں ان کو اچھی ڈیٹ نہیں مل رہی جلد کوئی لانگ مارچ کرنے کی. اب دیکھیے نا، کل جو ہے اگر رسپانس اچھا ہوتا تو عمران خان شاید لانگ مارچ اناؤنس کر دیتا، لیکن ان دلوں میں تیل نہیں ہے، نہ بندے باہر نکلنے ہیں، نہ لانگ مارچ ہونا، جڑے جو چاہ نکلنے ہیں انہوں کا علاج حکیم رانا ثناء اللہ صاحب خوب اچھی طرح فرما لیں گے. شکریہ.